پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی بات ہو، مسلمانوں کی بات ہو، ایک اہم ترین ہماری زندگی کا مسئلہ وہ ہے جب کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وراثت کی تقسیم کا موقع آتا ہے۔ بدقسمتی سے اچھے بھلے وہ لوگ جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تہجد بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم اسکالر بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح حلال حرام کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی شیطانی یلغار ہوتی ہے کہ وراثت کی تقسیم میں خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں بیٹیوں کو محروم کر دینا، اور پھر یہ سلسلہ ظاہر آگے پھوپھی اور پھر یہ چلتا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی بات ہو یا پھر یعنی مسلمانوں کی بات ہو، تو پاکستان کے حوالے سے یا پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا اسپیشل اور خاص موضوع آج ہم نے منتخب کیا ہے کہ ہم وراثت کے خاص موقع اور موضوع پر کچھ ایسی بات کریں تاکہ پاکستان میں یہ جو محرومی چل رہی ہے، بیٹیوں کے لیے محرومی ہے، بہنوں کے لیے محرومی ہے، اس پر ریاست اور گورنمنٹ بھی بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر آنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اسپیشل آج کا پروگرام ہے، تو چونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور ہر فرد کو ضرورت پڑتی ہے کبھی نہ کبھی، تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کا اصلاً طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وراثت کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب کوئی شخص ترکہ چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے پیچھے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو کیسے جائیداد تقسیم ہوگی، اس تقسیم کے اصول کو وراثت کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو وراثت کا اصول ہے اس سے پہلے وصیت تھی۔ وراثت کا اصول آنے سے پہلے وصیت تھی، اور وصیت فرض تھی، اور وصیت اس لیے فرض تھی کہ جو بھی کوئی شخص جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں وصیت کرے کہ کس کو کتنی ملنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے لیے قرآن نے جو ہے وہ بہت اہمیت کے ساتھ بات کی کہ وصیت لازماً کر کے جائے۔ بعد میں جب وراثت کے اصول آ گئے تو پھر اب وصیت جو ہے وہ آپشنل رہ گئی کہ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ وصیت کرے بھی تو وہ ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا کہ ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے، اللہ نے کر دیا، اللہ نے مقرر کر دیے۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے ان کو، اچھا اس کی جو مقرر کرنے کی وجہ محسوس ہوتی ہے جب ہم قرآن کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو دو طبقے تھے جو بڑے پسے ہوئے تھے اللہ اکبر، اس معاشرے کے اندر۔ ایک خواتین تھیں اور ایک یتیم تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یتیم اور جو عورتیں ہیں ان کو کوئی شخص کچھ نہیں پوچھتا تھا، ان کا مال بھی ہڑپ کر جاتے تھے، ہر طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے، اور اگر کوئی بچی ہو اور پھر یتیم ہو تو ان کے ساتھ اور طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ ان سے شادی بھی لوگ اس لیے کر لیتے تھے کہ مال ہتھیانے کے لیے اور مختلف قسم کے۔ اب ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور معاشرے میں عورت کو اور یتیم کو پورا حق دلوانے کے لیے قرآن نے احکامات دیے ہیں، اور یہ جو پہلا حصہ ہے سورہ نساء کا، تقریباً آیت نمبر 43 تک، 1 سے لے کر، یہ سارا ایک حسن معاشرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ان دو طبقوں کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے۔ پھر خاص طور پہ یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 11-12 سے آگے، یہ آیات وہ ہیں جن میں اللہ کریم نے 3-4 آیات میں یہ پورے اصول وراثت کے بیان کر دیے، اور اس قدر تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو تو پھر یہ صورت ہوگی، اگر ایسی صورت ہو تو پھر یہ صورت ہوگی، اور مختلف صورتیں بھی بتا دی۔ اور پھر اسی طرح جو کلالہ ہے، یعنی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے نہ والدین ہو نہ اس کے اولاد ہو، اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ لہٰذا قرآن نے جب حصے مقرر کر دیے تو مقرر کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ کون شخص کتنا حقدار ہے اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو حصے مقرر ہو گئے ہیں، کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ فلاں کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے تھا یا فلاں کو نہیں ملنا چاہیے، فلاں کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تو وہ گناہ ہے، اور اس کو اللہ کریم نے حدود اللہ کہا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور کوئی شخص اگر ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ پھر بہت بڑا گناہگار ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ بعض دفعہ یہی بات دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
قرآن کی آمد سے پہلے مشرکین کی دور جاہلیت کی یہ روش تھی جس کو توڑنے کے لیے قرآن آیا، اور ہم پھر بھی اس کو اسی طرح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ صورت بنتی ہے کہ چلیں جب کوئی فوت ہوگا ترکہ تو تب بنتا ہے، وراثت تو تب بنتی ہے، تقسیم تو تب ہونی چاہیے، لیکن یہ جو مسائل ہیں جن کو قرآن نے بھی ملحوظ رکھا کہ لوگوں کی طبیعتیں اور لالچ اور حرص، تو بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ بعد میں اولاد لڑے گی یا حق مارے گی تو وہ زندگی میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں، اس کو بھی وراثت کہیں گے؟ اچھا، زندگی میں تقسیم کرنا وہ وراثت ثابت ہی نہیں ہوئی۔ وراثت تو ثابت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے، تو اگر کوئی زندگی میں کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ وراثت کے اصول پہ نہیں ہوگا، وہ گفٹ ہوگا، وہ ہبہ ہے، تو وہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، لیکن وہ پھر عدل کے اصول پر ہوگا، برابری ہوگی۔ یہ جو اللہ کریم نے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک لڑکی کا ایک حصہ ہوگا اور جو بہن یعنی اس کا ایک حصہ ہوگا اور بھائی کے 2 حصے ہوں گے، یہ اصول وراثت میں ہے، یہ اصول گفٹ میں نہیں ہے، ہبہ میں نہیں ہے۔ جب اس کو دیا جائے گا، اس کے لیے حدیث بڑی معروف ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اپنے بچے کو کچھ دینا چاہا تھا ایک کو، تو پھر اس پر دونوں میاں بیوی کی آپس میں گفتگو ہوئی، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے گواہی کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ باقی بچوں کو بھی اتنا دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے باقی بچوں کو اتنا نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا پھر ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا، گویا یہ ظلم ہے۔ تو جب زندگی میں کسی کو دینا ہو تو پھر بیٹے بیٹیاں سب برابر ہیں، ان کو برابر حصہ دینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ زندگی میں نہیں دیتا، ہبہ نہیں کرتا، اس کو بس یہ ڈر ہے، جیسے آپ نے کہا کہ خرابی نہ پیدا ہو، میں جب فوت ہو جاؤں گا تو اس کے بعد خرابی نہ پیدا ہو، اس لیے وہ اپنی تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر پھر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا قبضہ نہ دے، قبضہ اپنے پاس رکھے، اور اس کو اگر یعنی کسی کے کاغذات میں اس کو تقسیم کر لے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اس کو اسپیسیفکلی دیکھیں تو پاکستان کا جو قانون وراثت ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے، لہٰذا پاکستان میں اگر کوئی شخص بغیر کسی کو تقسیم کیے فوت ہو جاتا ہے تو وہ تو سارا قانون بھی اسی کو یعنی اسلامی جو وراثت کا اصول ہے اسی کو اپناتا ہے، اس لیے اس میں کوئی گڑبڑ کی بات نہیں ہے۔ کوئی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی وہ جتنے متعلقہ لوگ ہیں وہ آپ کو حصے کر کے دے دیں گے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی زرعی زمین ہے تو وہ پٹواری آپ کو حصے بنا کے دے دے گا، کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص ہم جو حصے بنا کے بھی ہم نہیں دیتے، ہم دینا ہی نہیں چاہتے، ہم تقسیم نہیں کرواتے، اور باپ فوت ہو گیا ہے اور بچے ایک عرصے تک تقسیم نہیں کرواتے، اور اس لیے تقسیم نہیں کرواتے کہ وہ پھر حصہ دینا پڑے گا، تو یہ ہم خود جب بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، وگرنہ نہ قانون اسلامی کے اندر کوئی گڑبڑ ہے نہ قانون پاکستان کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تقسیم کیے بغیر بھی فوت ہو جائے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے خاندان میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، ایک بزرگ فوت ہونے سے پہلے ان کو بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کی پراپرٹی کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، تو آپ جو ہے نا تقسیم کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے بعد میں جو ہے آپس میں کوئی اختلافات کا شکار ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے بچے اس کا شکار نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو حصہ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اب یقین کی بات ہے، بچوں کی تربیت کی بات ہے، اگر بچوں کو ایسی تربیت کی ہوئی ہے تو آپ کو ڈر ہی کیوں ہے کہ بچے نہیں دیں گے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس ڈر سے تقسیم کرتا ہے تو کہ یہ بعد میں لڑائی نہ ہو، تو وہ وراثت کے اصول پر اگر تقسیم کرتا ہے تو پھر وہ ان کو ان کے قبضے میں نہ دے، ان کے قبضے میں اگر دے دے گا تو پھر یہ ہبہ ہوگا۔ شرط لگا لے کہ میری ڈیتھ کے بعد ملیں گے، شرط لگا لے کہ میری ڈیتھ کے بعد جو ہے ان کو مل جائے گا تو پھر یہ وراثت ہوگی، ڈیتھ کے بعد ملے گا تو وراثت ہوگی، اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم وراثت کی بات کریں تو ایک شخص جو بیچارہ فوت ہو رہا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں نا، کیونکہ وراثت تو اس کے مرنے کے بعد بننی ہے، تو وہ تو صحیح سالم چلا گیا۔ اب قصور تو پھر بھائیوں کا ہے کہ اگر وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے تو یہ کتنے مجرم ہوں گے؟ دیکھیں یہ اتنے مجرم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت کسی کی زمین اگر کسی نے ہتھیا لی ناحق، جو اس کا حق نہیں بنتا تھا، اور اس نے لے لی، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک 7 زمینوں کا 7 زمینیں کیا ہیں، ان کا طوق کیا ہے، یہ اس کی اصل ڈسکرپشن کیا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی ڈاکٹر صاحب 7 گنا زیادہ بہت بڑی وعید جو ہے۔ 7 زمینوں کا طوق جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس بالشت بھر زمین کا 7
دفعہ توق پہنایا جائے گا. زمین پوری جو زمین ایک کرۂ ارض ہے, اس کرۂ ارض کے یعنی 7 دفعہ کر کے اتنا بوجھ اس کے اوپر پڑے گا اگر کسی کی ایک بالشت زمین اس نے ہتھیا لی. اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس اور وراثت میں لوگوں کو حق نہ دینا. تو کوئی شخص جتنا مرضی یعنی نمازی ہو اور تہجد گزار جیسے آپ نے کہا, تو قیامت والے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقدار جس کا حق مارا ہوا ہے وہ تو حق دینا پڑے گا. وہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پوچھا آپ نے کہ مفلس کون ہے, کنگال, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کنگال. بالکل صحیح. اور جو مفلس کا صحیح معنی ہے ہی کنگال. تو وہ کنگال کون ہے, مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا, اس کے پاس تہجد ہوگی, نماز ہوگی, روزہ ہوگا, صدقہ خیرات ہوگا, سب کچھ ہوگا, نیکیوں کے ساتھ آئے گا, لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو تکلیف دی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو خون بہایا ہوگا, یعنی لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہوں گے. اب وہ حضرت صاحب کھڑے ہیں اور لوگ جن کے حق حقوق انہوں نے مارے ہیں ان کو اس کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی. اور نیکیاں تقسیم کرتے کرتے اگر اس کی نیکیاں جو ہیں ابھی ساری ختم ہو گئیں اور ابھی حق و حقوق باقی ہیں تو پھر ان کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اب جب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. گویا آیا تھا نیکیاں لے کے اور اصل میں کچھ بھی نہیں بچا, بلکہ وہ مائنس میں چلا گیا, گناہوں میں چلا گیا. تو اس لیے لوگوں کا جو حق مارنا ہے وہ تہجد سے, نیکی سے, حج سے, عمرے سے بھی وہ معاف نہیں ہوتا. جو حق ہے وہ تو کھڑا رہتا ہے جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام, وہ سارے بھائی یا وہ سارے لوگ جو وراثت دبا کے بیٹھے ہیں, وہ بہن کی دبا کے بیٹھے ہوں یا کسی اور کی دبا کے بیٹھے ہوں, تو وہ جو بھی کر رہے ہیں اس دنیا میں اگر حق نہیں دیتے تو وہ تیار رہیں کہ کل قیامت کے دن حق تو انہوں نے لے لینا ہے اور پھر وہاں جو لینا ہے اس کے بعد آگے صرف جہنم بچتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دنیا میں اپنا حساب کرنا چاہیے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. وراثت کے حوالے سے بڑا ایک خاص ہمارا آج کا سیشن ہے. گفتگو ہم کر رہے ہیں خواتین کا, بہنوں کا حق جو مارا جاتا ہے اس حوالے سے کس قدر ہم جہنم کے کنارے پہنچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک والد تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے یا کم از کم اس معاملے میں اس کو اندازہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے سوائے مرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, تو وہ تو چلا گیا اور بھائیوں پر آ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ان کو زندگی میں اپنی پیدا کی ہوئی بیٹیاں, اپنی لخت جگر, بیٹوں سے زیادہ محبت کرنے والی بیٹیاں جنہوں نے چھوڑ کے کسی اور کے گھر چلے, ان سے ایسا عناد, ایسی دشمنی ہوتی ہے تو میرے مرنے کے بعد بھی ان کو کوئی وراثت جو اللہ نے رکھی ہے نہ مل جائے, وہ اس وقت بھی نام لگوا جاتے ہیں, وہ بھائیوں ایسا سے بندوبست کر کے جاتے ہیں. تو ان کی کیا کیفیت؟ دیکھیں وہ ونس اگین بات تو وہی ہے, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی کر جاتا ہے اس طرح ان کو حق سے محروم کرتا ہے تو جتنا حق سے محروم کیا ہے وہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا. اور اسی طرح پکڑا جائے گا جب تک حقوق ادا نہیں ہوں گے. تو وہاں کیسے حق حقوق وہاں کیسے ادا ہوں گے؟ وہاں نہ روپیہ دے کے ادا ہوں گے اور نہ ہی کوئی زمین واپس کر کے. وہاں تو اپنی نیکیاں دے کے اور لوگوں کے گناہ لے کے ہی ادا ہوں گے, جیسے ہم نے پہلے بات کی. جی بالکل. لہٰذا عام طور پہ ہمارے ہاں جو دیکھا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً بہنوں بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا. پھر اگر دیا جاتا بھی ہے تو لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو تو دے دیتے ہیں, بہنوں کو نہیں دیتے. یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے باپ کے مرنے کے بعد, بالکل, تو باپ فوت ہوا تو اب بیٹوں کے پاس آ گیا, اب بہنوں کو دینا تھا, بہنوں کو بھی دینی ہے. تو وہ بہنوں کو دینے کے بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں, اپنی اولاد کی طرف چلا جائے. تو اول تو وہ بیٹیوں کو دیتے نہیں ہیں, اور اگر دیں بھی تو بہنوں سے کی بجائے وہ بیٹیوں کو پریفر کرتے ہیں اور بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب حالانکہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت تقسیم میں تو سب سے پہلا حق بہن کا ہے.
بیٹی کا حق تو اس وقت ہوگا جب آپ فوت ہوں گے، فوت ہوں گے. تو آپ ہے ہی نہیں، تو آپ بہن کا حق جو ہے وہ اس لیے. اچھا، بعض لوگ اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ جو باپ کی بہنیں ہیں ان کا شاید حق جو ہے وہ باپ کی جائیداد میں سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، باپ کی جائیداد میں بہن کا حق نہیں ہوتا. اچھا. اگر باپ یعنی جس کی بہن ہے وہ شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں بہن کا حق نہیں ہوتا. ٹھیک. بہن کا حق صرف ایک دو صورتوں میں ہوتا ہے اور بہت ہی ریئر ہے کہ ایک اولاد نہ ہو، نہ والدین ہو، نہ اولاد ہو، اس صورت میں بہن کی طرف حصہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کلالہ جسے کہتے ہیں. ہاں جی، وگرنہ بہن کی صورت میں بہن کی طرف وراثت جاتی ہی نہیں اگر اس کی اپنی جائیداد ہے. بہن جو ہے وہ وراثت میں حقدار اس وقت ہوتی ہے جب باپ کا ترکہ ہو، یعنی اس کے باپ کا ترکہ ہو. بالکل صحیح. اور اس کے باپ کا ترکہ ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے اور اس میں اس کا بھی حصہ تھا اور اس کا بھی حصہ تھا، اس نے نہیں دیا، آگے پھر اس کی اولاد ہو گئی. اچھا، وہ جو اولاد ہو گئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ باپ کو اب بہن کو نہیں دینا چاہیے، ہمارے باپ کو اپنے بہن کو حصہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک. یا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اپنی بہن کو حصہ دیے بغیر فوت ہو گیا، اور پھر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تو باپ نے دینی تھی، اس نے نہیں دی تو ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جائے اور وہ وصیت گناہ والی ہو تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. بالکل صحیح. تو جو ورثاء ہیں ان کے ذمے ہے کہ گناہ کی کیا گیا فیصلہ وہ تبدیل کر دیں. جو نیکی والا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ان کا فرض ہوتا ہے، اور اگر گناہ والا فیصلہ ہو تو اس کو چینج کرنا بھی ان کا فرض ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے اگر کوئی یعنی کوئی فرد وہ بہنوں کو حصہ نہیں دے سکا اور وہ فوت ہو گیا ہے، اب ان کی اولاد کے پاس سارا آ گیا ہے، تو وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ کی ذمہ داری تھی، وہ دے دیتا تو دے دیتا، اب اس نے نہیں دی، یہ بھی گنہگار ہوں گے. اب یہ بھی گنہگار ہوں گے. اس لیے کہ ان کے ذمے ہے کہ باپ کی جو غلط وصیت یا غلط تقسیم کی ہوئی ہے اس کو یہ درست کریں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک جو باپ غلطی کر گیا ہے، یعنی بطور اولاد ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی، ان کے لیے کئی طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ان کو پتہ کہ اس جرم میں ہمارا باپ پکڑا گیا ہوگا آگے جا کے. یہ تو شرعی مسئلہ ہے، یعنی قرآن کا مسئلہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ تھا تو اس کا تھا، وہ پکڑا تو گیا نا ڈاکٹر صاحب، ان کا باپ تو ان کا ہے، باقی تو دعا کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے. وہ جو ہے نا، بس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یعنی محبت تو نہیں باپ سے کوئی. اگر صحیح محبت ہے تو پھر تو باپ کی ہوئی ذرا سی بھی غلطی جو ہے آدمی اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ بلکہ ڈاکٹر صاحب جس دن وفات پا جائے باپ تو ان کو فکر پڑ جانی چاہیے کہ آگے چلا گیا تو ہمارے والد کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. بالکل صحیح، فکر پڑ جانی چاہیے اور فوراً اس کو ریکٹیفائی کرنی چاہیے وقت ضائع کیے بغیر، اور تاکہ ہمارے والد کی مغفرت ہو جائے. لیکن عجیب و غریب لوگ ہیں، وہ پتھر دل ہیں، سنگ دل ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے مادی مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخرت دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. تو آخرت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بہت سارے معاملات تو ویسے ہی سیدھے ہو جائیں. تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی رسالت کو نہیں مانتے، وہی وراثت کو نہیں مانتے. آخرت پر یقین ہو تو آدمی کہتا ہے سب کچھ لے جاؤ تاکہ میں آخرت میں بچ جاؤں. بالکل صحیح. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، گویا کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. جو وراثت کو تقسیم ہی نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا. قرآن نے کہا کہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہوتے ہیں. یعنی انکار وہ کرتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ انکار نہیں کرتے. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ یعنی اگر باپ کی زندگی میں تقسیم نہیں ہوا اور باپ فوت ہو گیا اور بیٹے اس کو مشورہ بھی دیتے رہے، سمجھاتے بھی رہے کہ ابا جان دے دیں، کر دیں، لیکن باپ کے ہاتھ میں تھا یعنی سارا معاملہ، اب ان کے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب آ گیا ہے، تو یہ اگر واپس کرنا چاہتے ہیں فوراً کریں یا جتنا عرصہ مال دبا کے رکھا ہے اس کا جو بنتا ہے راز؟ دیکھیں، جتنا عرصہ صحیح تقسیم ہو، بالکل درست حصہ دیا گیا ہو، لیکن اس میں ڈیلے کیا گیا ہو، یعنی باپ فوت ہوا ہے، اب معاملہ بہن بھائیوں کے پاس آ گیا، اب بھائیوں کے پاس زمین ہے، بڑے بھائی کے پاس مثال کے طور پہ یا بھائیوں کے پاس، جی، اور وہ بہنوں کو حصہ دینے کے لیے کہتے ہیں دیتے ہیں 8-10 سال اسی پہ لگا دیے یا 2-4 سال لگا دیے. وہ جو 2-4 سال کی آمدن ہے اور وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے تو یہ ان کا حق ہمارا ہے.
یہ بھلے اس کے بعد دے بھی دیں تو وہ جو حق مارا ہے اس کا حساب یا تو کر کے ان کو دیں. تو اگر یہ حساب کر کے ان کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ گناہ گار ہیں, انہوں نے ان کا حق مارا ہے. وہ چاہے چند روپے ہیں, چاہے چند ہزار روپے ہیں, چاہے چند لاکھ روپے ہیں, اور چاہے زمین کا کوئی ٹکڑا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے, کسی بھی صورت میں تو انہوں نے ان کا حق کھایا ہے. وہ 2 سال ہوں, وہ 4 سال ہوں, وہ 10 سال ہوں. لہٰذا جو بھی بھائی اس طرح سے جو بڑے ہیں, اصل میں بڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جب میں نے عرض کیا کہ عرب میں بھی یہ جو کمزور طبقات تھے, یتیم جو چھوٹے بیٹے ہوتے تھے ان کو کوئی نہیں دیتا تھا, اور جو بچیاں ہوتی تھیں وہ بھی چونکہ معاشرے کمزور طبقہ ہے اس کو کوئی نہیں دیتا تھا. آج بھی یہی کمزور طبقات ہیں, آج بھی ان کو کوئی نہیں دیتا. اور بھائی کو تو دے دیتے ہیں, بہن کو تو بالکل نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک. اچھا تو دیتے بھی ہیں نا. پاکستان میں عجیب و غریب طریقہ ہے. جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وہ اپنی بچوں کو, اپنی بچیوں کو جہیز دے دیتے ہیں, اور 2 ٹرک بھر کے 3 ٹرک بھر کے جہیز دے دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے ان کا حصہ دے دیا. اور بھائی یہ وراثت نہیں ہوتی, یہ گفٹ ہے. یہ گفٹ ہے. وراثت وہ ہوگی جو آپ کی پوری پراپرٹی میں حساب کر کے جو اللہ نے رکھا, جو اللہ نے رکھا, جو اللہ نے حصہ بنایا ہے وہ وراثت ہے. اور اللہ نے جتنا حصہ بنایا ہے اس میں آپ کہیں کہ اتنا بنتا ہے تو یہ اللہ کی حدود میں تجاوز کرنے والی بات. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یعنی ہم نے دیکھا کہ اتنے ایکڑ ہیں, اتنے فلیٹ ہیں, اتنے گھر ہیں, یہ میں دے دوں گا تو مفلس اور کلاش ہو جاؤں گا, اور ہم مال رکھ کے بیٹھیں اور آخرت کا چلو دیکھ لیں گے جب. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فرمائیے روحانی اعتبار سے کہ یہ جو مال غصب ہم نے رکھا ہے, ناجائز مال رکھا ہے, حرام مال رکھا ہے, اس کا دنیا میں کوئی وبال آتا ہے, کوئی برکت اٹھ جاتی ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے اس کا دنیا میں؟ دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے, اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہے. وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے گھر سے, اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے, اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اتنے پیسوں میں بہت کچھ کر جاتے ہیں, اور اس کا پیسہ جو ہے وہ ضائع. جب بھی کوئی شخص حرام کھاتا ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی نقصان اس کو دنیا میں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, خیر وراثت کی تو نہیں ہے لیکن کسی اور طریقے سے حرام کھانے کی ہے. میں عملاً ہمارا ایک دوست ہے, اور اس نے وہ کچھ کسی طریقے سے حرام کھایا, اور کچھ چند لاکھ روپے اس نے, اب کی بات نہیں ہے, اب سے کوئی 20-30 سال پرانی بات, اس دور میں چند لاکھ روپے جمع کرنا بڑی اماؤنٹ تو چند لاکھ اس نے جمع کیے, اور بڑا خوش تھا کہ میں نے پیسے بڑے جمع کر لیے. اور اس کے بیٹا ہوا تو بیٹے کے دل میں سوراخ تھا. اللہ اکبر. اچھا, اب اس کے علاج پہ اس سے زیادہ پیسے لگ گئے, بچہ پھر بھی ایکسپائر ہو گیا. کیا بچہ, اور وہ اذیت ساری, اذیت بھی, پیسے بھی گئے, بچہ بھی گیا, اور پھر جو ہے وہ بیٹھا تھا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, اور اس نے پھر طے کیا, اس نے کہا آئندہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارنا. اس لیے کہ یہاں دنیا میں جو بندہ حق مارتا ہے وہ تو دنیا میں اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ مل جاتا ہے, اور وہ اس کو نتیجہ ایسا ملتا ہے. تو نہ بھی دنیا میں نتیجہ ایسا ملے, یہ کیونکہ یہ دارالامتحان ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ٹھوکر بندہ کھاتا ہے تو اس سے ہدایت کا سامان ہو جاتا ہے, لیکن اصل حساب تو آخرت میں جا کے ہونا ہے, اور اس کے لیے اگر انسان یہاں پہ تیاری کر لے اور توبہ کر لے تو وہ زیادہ بہتر بات. بالکل صحیح. ناظرین اکرام, وہ بھائی جو وراثت دبا کے بیٹھے ہیں, خواہ باپ نے تقسیم نہیں کی, آگے بیٹوں کے پاس آ گئی, اور وہ کہتے ہیں چلو پھوپھی کو نہیں دینی, باپ نے کیا ہے, وہ میں تو یہ سمجھا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ وہ جو لقمے کھلا رہے ہیں اس ناجائز مال سے اپنی اولاد کو یا خود کھا رہے ہیں, وہ حرام کے لقمے ہیں, وہ انگارے ہیں, وہ جہنم کی آگ ہے, اور وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. اثرات ہوتے ہیں ہر چیز کے, جائز کے بھی اثرات ہیں, ناجائز کے بھی اثرات ہیں. تو یہ ڈرنا چاہیے, بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں, ان کی آخرت کے بارے میں, ان کے مستقبل کے بارے میں, کہ آپ چلے جاؤ تو وہ کلاش ہو جائیں گے. حرام کے مال کا نتیجہ دنیا میں مل گیا, کیا بنے گا؟ وراثت دینی چاہیے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, آپ کی یہ باتیں کوئی شخص سنتا ہے, کسی اور اسکالر کی کوئی باتیں سنتا ہے, کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے, دل نرم کر سکتا ہے. حصہ دبایا تھا باپ نے, یعنی جب وہ بھائی تھا بہنوں کا, اس کے والد فوت ہوئے تھے, اب اس کے بچے ہیں,
پھوپھی جان کا حصہ بنتا ہے، جو بھی پہلے گزر گیا. آج جب آپ کی بات سنی، کسی اور اسکالر کی بات سنی، وہ چاہتے ہیں کہ یار واقعتاً بڑی غلطی ہو گئی، ہم دنیا کے لالچ میں آ گئے، رشتہ داری کو بھی ڈیمیج کیا اور اللہ سے بھی اعلان جنگ کیا. تو اب وہ اس کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کہاں سے سٹیپ لیں، کیسے کریں؟ اصل میں بنیادی طور پر اس کا حصہ جو ہے وہ والا ہوگا جب باپ فوت ہوا تھا، جب اس کا حصہ بنتا تھا. یعنی کیا مطلب، جو پھپھی کا حصہ ہے وہ اس وراثت میں ہے جو دادا کی اولاد تھی، دادا کی وراثت تھی. بالکل صحیح. تو دادا جب فوت ہوئے تھے اس وقت جو حصہ تھا وراثت تو اس وقت کی ہوگی. اب اس وقت مثال کے طور پر اگر اس وقت کوئی پراپرٹی کی کوئی صورت ہے، وہ پراپرٹی اس وقت 10 لاکھ کی ہے، آج وہ پراپرٹی 10 کروڑ کی ہے، تو وہ اگرچہ اس کا حصہ تو وہی بنے گا جو اس دور میں تھا، لیکن اس دور سے لے کر آج کے دور تک آپ نے جتنا فائدہ اٹھایا اچھا، تو وہ بھی تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک. وراثت تو وہی ہے جو اس وقت تھی. تو یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہی پراپرٹی 10 کروڑ کی ہو گئی تو آپ 10 لاکھ روپے دے کے تو آپ کہیں کہ ان کا حصہ ہو گیا. یہ نہیں ہے. آج کی قیمت سے دینا آپ کو آج کی قیمت دینی پڑے اور گی، جو کھایا ہے وہ بھی دینا پڑے گا. آج کی قیمت دے دیں گے تو میرا خیال ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس دور میں تو 10 لاکھ تھا. آج اگر 10 کروڑ ہے تو آپ 10 کروڑ دے دیں گے تو اس میں جتنا اضافہ ہوا وہ بھی ہو گیا، جو آپ نے کھایا پیا وہ سب اس میں کور ہو گیا. کوئی بات بھی کر لیں، معذرت کر لیں. ہاں، وہ معذرت بھی کر لیں، اگر کوئی ہو گیا ہے تو آپ اس کو حصہ دے دیں. لیکن ہوگا آج کی ڈیٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس ڈیٹ میں آپ نے دے دیا ہوتا تو اس سے آج تک فائدہ انہوں نے اٹھایا ہوتا. وہ بھی چونکہ نہیں دیا گیا اور آج تک آپ نے اس کو سنبھالے رکھا تو آج تک آپ نے استفادہ کیا ہے، لہٰذا آج جو اس کی پراپرٹی کی یا جو بھی کوئی چیز ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق آپ حصہ دیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر فرض کریں پراپرٹی باقی نہیں ہے تو اس وقت پراپرٹی 10 لاکھ کی تھی تو آج وہ 10 کروڑ کی بنتی اگر ہوتی تو اس نے بیچ دی، کچھ بھی کر لیا، کاروبار کر لیا. اب یہ کہتا ہے جی کہ 10 لاکھ ہی دینے، یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے جو استفادہ کیا ہے، دیکھیں یہ تو زکوٰۃ پہ بھی مال مستفاد شامل کرنا پڑتا ہے کہ جو کاروبار میں آدمی کماتا ہے اس میں سے خود کھا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا کاروبار ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، کسی کا کاروبار ہے 10 لاکھ کا، اس نے شروع کیا، اگلے سال وہ 20 لاکھ کا ہو گیا، تو اب اس کو 20 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال اس نے اسی میں سے کمایا ہے اور یہ خود جو اپنا گزارا کرتا رہا ہے یہ بھی اس میں سے لیتا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو سیونگ ہے نا. تو وہ مال مستفاد بھی اور سیونگ بھی ہے، لہٰذا ٹوٹل والیوم آف دا بزنس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اس لیے جب آپ وراثت کسی کی دبا کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ پھر جتنی اب ہو گئی ہے وہ آپ نے اسی میں سے کمایا ہے تو آپ کو اسی دینا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات کی جاتی ہے کئی دفعہ نا کہ بہنیں باپ تو فوت ہو گئے تھے تو ہم تو آپ کو پالتے بھی رہے، ہم نے آپ کی پرورش بھی کی، ہم نے آپ کو ایجوکیشن بھی دلائی، تو بڑا خرچہ ہو گیا ہمارا، تو جہیز کی صورت تو وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب بنتی ہیں یعنی آڑ کے اب وراثت نہ دی جائے؟ دیکھیں وراثت کے لیے جو سروسز ہیں نا وہ آڑ نہیں بن سکتی. سروسز آپ نے دی ہیں تو آپ نے صلہ رحمی کی بنیاد پر دی ہیں، آپ اپنے معاشرتی ذمہ داری کی بنیاد پر دی ہیں، آپ نے دیگر جو اسباب ہیں اور دیگر جو آپ کے اوپر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، آپ بڑی بہن ہیں تو، آپ بڑے بھائی ہیں تو، آپ والد ہیں تو، آپ والدہ ہیں تو، آپ نے ان ذمہ داریوں کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے اپنی جو ذمہ داریاں وہ ادا کی ہیں. ان سروسز کی آپ قیمت نہیں لے سکتے. یعنی اب ماں شروع کر دے اس بات کا حصہ لینا، ماں کہے کہ میں نے چونکہ تمہیں پالا ہے تو ماں کا تو حصہ دیا ہی نہیں جا سکتا، ماں کا تو حق دیا ہی نہیں جا سکتا. تو آپ ماں کا جب ایسی وراثت کی صورت آئے گی تو قرآن نے 8واں حصہ مقرر کیا، اگر بچے ہیں تو، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر 4تھا حصہ ہے وہی ملے گا جو قرآن نے مقرر کیا ہے. اور اگر آپ اس حساب کو سروسز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس نے خدمات کتنی دی ہیں تو جتنی خدمات ماں کی ہیں اتنی تو خدمت کسی اور کی ہے ہی نہیں، تو حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا شریعت نے مقرر کیا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جس اللہ نے سارا دے رکھا ہے وہ یہ کہہ رہا تو اس کا بھی تو حق بنتا ہے کوئی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب معاف کروا لینا، زبانی معاف کروا لینا یا لکھ کے بھی کروا لینا، مطلب اس میں خوش دلی اس کی نہیں ہے، آپ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، 100 طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، کل آپ نے ملنے بھی آنا ہے، ناراض ہم ہو جائیں گے تو کس کے در پہ جاؤ گے، اس طرح کی کیفیتوں میں معاف کروا لینا وراثت، اس کی دیکھیں وراثت معاف کرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا ایک ازمپشن ہے، ایک مفروضہ ہے کہ انہوں نے
خوش دلی سے نہیں کیا، انہوں نے مجبوری سے کیا، یہ سارے assumptions ہیں. ٹھیک. بات اصل میں یہ ہے کہ معاف آپ اس وقت کروائیں جب آپ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو ایک دفعہ مالک تو بنائیں، معاف کرنے تو دیں انہیں. اس کو مالک بنائیں. ہاں بالکل ٹھیک. وہ مالک بنے، اور بننے کے بعد اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو دے دوں یا آپ کے بھائیوں کو دے دوں تو وہ دے سکتی ہے، وہ کسی بھی بھائی کے لیے چھوڑ سکتی ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے. لیکن یہ اس وقت اختیار بھی اس وقت ہوگا جب آپ اس کی ملکیت میں دیں گے. بالکل ٹھیک. آپ اس کی ملکیت میں دیے بغیر جب بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل بلیک میلنگ ہے، اور یہ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہن کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے چھوڑ دیں. دیکھیں آپ کا گھر ہے، مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کچھ ایک گھر ہے جس میں رہ رہے ہیں. جس میں رہ رہے ہیں. بھائی نے اس گھر میں رہنا ہے، وہ بہنوں کو کہتا ہے میرے پاس گھر نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے نا چھوڑ دیں. اب کون سی بہن ہے دنیا میں جو کہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا؟ اب وہ چھوڑ دیں گے بیچارے. چھوڑ دیں گی، ہر بہن چھوڑ دے گی. وہ خود چاہے کرائے پہ رہتے ہوں، خود چاہے جتنی مرضی مشکل میں ہوں، وہ کہیں گے بھائی ہے تو بھائی کو چھوڑ دیں. بھائی اس کا حصہ بنتا ہے، اس کے مکان کی قیمت لگائیں، اس قیمت میں سے بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دیں. اگر وہ نہ لے، وہ کہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں لینا، تو وہ نہ لے یا لینے کے بعد واپس کر دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ تو دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ بھائی کو معاف کر دیں، تو یہ تو ہر بہن دنیا، اللہ نے بہن کے دل میں جو محبت رکھی ہے بھائیوں کی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھائی کہے جتنا مرضی ظالم بھائی ہو، وہ بہن سے کہے کہ تو بہن مجھے واپس کر دے یا مجھے معاف کر دے، تو وہ فوراً معاف کر دے گی. پہلے اس کو دیں، پھر اگر وہ دینا چاہتی ہے تو یہ معاف کرانے کا یہ طریقہ ہے. اگر یہ اس طریقے سے کوئی اختیار نہیں کیا گیا تو یہ معافی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اچھا یہ شرعی حیثیت نہیں ہے، بالکل کوئی یہ بھی حیثیت مال غصب ہے. بالکل مال غصب ہے، اس لیے کہ بہن کو آپ نے دیا ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو میں نے دینا تھا وہ مجھے معاف کر دے. صحیح. اس کی کیا شرعی حیثیت ہوئی بالکل کہ میں نے آپ کو ایک دینا تھا تو وہ میں، یعنی باپ کا وراثت جو تھی، جو اس نے اس کو دینا ہے، یہ اصل میں اس نے اس کو نہیں دینا، اللہ نے باپ کے ترکے میں سے اس کا حصہ رکھا ہے. پکڑ کے بیٹھ گیا یہ اور اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو. بالکل صحیح. تو وہ بیچاری معاف کر دیتی ہے. کوئی بھائی جو ہے وہ جب بہن کو کہے تو کوئی بہن ایسی نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں معاف کرتی ہوں. کوئی بہت ہی کوئی ضرورت مند ہو یا جس نے بھائی نے بہت ظلم کیا ہو تو وہ آگے سے کھڑی ہو جائے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، اور پاکستان کے اس وقت گئے گزرے معاشرے میں بھی یہ حالات ہیں. لہٰذا یہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے. اس کو ملکیت ملی تھی باپ کی وراثت سے امانتاً. ہاں جی، اور وہ اس کو مالک بنائے اور اس کے قبضے میں کرے. پھر اگر وہ دینا چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے، پھر فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر کھاؤ موج کرو. بالکل صحیح. اچھا یہ اسی طرح ہے جیسے یہ میں نے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا کی بات کی ہے، تو یہ قرآن نے جو بات کی ہے نا تعلقات کے حوالے سے، تو یہ میاں بیوی کا جو بیوی کا جو مہر ہوتا ہے، یہ اس کے حوالے سے قرآن نے بات کی ہے. تو مہر آپ نے دیا نہیں، بیوی کو آپ ویسے ہی کسی اچھے لمحات میں اس کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں، تو وہ بیچاری معاف کر دے گی. بعد میں بے شک اس کو جو مرضی ہو جائے. تو اگر وہ معاف کرتی ہے اپنی آزاد مرضی سے، یہ بھی کوئی ایموشنل بلیک میل آپ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے، تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، ٹھیک ہے آپ کو موج کریں، لیکن اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مختصر سی میں جواب چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے دینے والے کی طرف سے یہ سارے ہیلے اور یہ جو آپ نے بیان فرمایا اور بڑی وضاحت کر دی. بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے کہ بہن کو ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ مطلب خود ہی شروع میں کہہ دیتی ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے، کہ مجھے نہیں ضرورت. اس طرح کر سکتی؟ کر سکتی، بالکل ٹھیک، بالکل کر سکتی ہے. اگر وہ آزاد مرضی سے کہے اور اس کو واقعتاً ضرورت نہ ہو، خوشحال ہو، اور وہ بھائی کو پہلے کہہ دے مجھے نہیں کوئی ضرورت، میں نہیں لیتی، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، تو وہ کرنا چاہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں اگر یہ بہن کہتی ہے کہ مجھے نہیں ضرورت، لیکن آگے اولاد تک بھی ترکا جانا تھا، وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ماما مطلب ہمارے پاس آ جاتا، تو اس میں سوچنا چاہیے ان کو؟ بالکل سوچنا چاہیے، اپنی اولاد کا سوچنا چاہیے. کیوں نہیں سوچنا اپنی اولاد کا؟ اپنی اولاد کا آپ نے نہیں سوچنا تو اور کس نے سوچنا ہے؟ تو جب آپ اپنے بھائی سے، کوئی بھی خاتون اپنے بھائی سے جو لے گی مال جائیداد جو بھی ہے، اپنا حصہ لے گی، تو وہ بعد میں اپنی اولاد کے کام آنا ہے. لہٰذا یہ جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے، نظام اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اس حکمت کو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ کون بیٹا یا باپ کون زیادہ حقدار ہے یہ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. لہٰذا جس کو اللہ نے حصے مقرر کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں ان حصوں کو تغیر و تبدل کرنے والے؟ واہ واہ سبحان اللہ.
ناظرین، میں پھر ایک دفعہ ان بھائیوں سے، ان بیٹوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو خود کو مرد کہتے ہیں اور بڑے سارے معاملات میں عورت کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، کمزور ہے، اس طرح یہ کام نہیں کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی۔ کیسے آپ مرد ہیں جب ان کا حصہ کھاتے ہیں، کمزوروں کا حصہ کھاتے ہیں ان کے، اور اس کو مردانگی کہتے ہیں؟ مرد وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے حصے، آپ اپنی طرف سے دے ہی کچھ نہیں رہے، یہ اللہ نے دیا ہے کہ ان کو دینا ہے، اور رستے میں آپ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو دیں اگر مرد ہیں تو، اور اگر بھائی ہیں اور بیٹے ہیں تو۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، وراثت جب تقسیم ہونی تھی نہیں ہوئی، شیطان آڑے آیا رہا، اور بہن کو ملنی تھی، وہ بیچاری ساری زندگی انتظار کرتی رہی، اولاد کے تانے بھی سنتی رہی کہ کیسے بھائی ہیں آپ کے، خوشحال ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں دے نہیں رہے، ہم اپنے کزنز کو دیکھتے ہیں کہ وہ موجیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے مال پہ کر رہے ہیں اور ہماری یہ کیفیت ہے، تو بات کرنی بھی مشکل ہو جاتی، وہ تو یعنی حق دینا دور کی بات، حق کی بات کرنے پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بیچاری چلی گئی، اب وہ فوت ہو گئی، اب ان کی اولاد باقی ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا نہیں ہے، دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے نہیں دیا، دیکھیں اصل میں جب درمیان میں سے کوئی گیپ آ جاتا ہے نا، تو اس وقت تو وراثت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا دادا جو ہے، اس کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو پوتا جو ہے وہ وراثت میں وہ نہیں ہے حصے دار، کیونکہ وہ تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا۔ تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب جو ہے یتیم پوتا جو ہے وہ دادا کی وراثت میں حصے دار نہیں ہے۔ اس کی وجہ تو بہت ساری وجوہات لوگوں نے کہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وجہ یہ ہے کہ اب جو وہ یتیم ہے، وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہو کہ اس کو جتنا بیٹے کو حق ملنا تھا اس سے زیادہ کی ضرورت ہو، اور زیادہ کا وہ مستحق ہو، لہذا اس کو ورثاء کی لسٹ سے نکال کر وصیت کا مستحق بنایا گیا ہے، تاکہ دادا جب دیکھے اس کو کتنا چاہیے تو اس حساب سے اس کے حق میں وصیت کر دے۔ تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، وصیت کر کے اس کو جتنا مرضی حصہ دیا جا سکتا ہے، جو اس کو دادا جو ہے اس کو سمجھے۔ اب یہاں جو گیپ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہاں گیپ میں ماں اپنے بھائی سے حصہ مانگتی رہی جو اس کے باپ سے تھا، ماں چلی گئی، اب اس کی اولاد ہے، یہ گیپ کسی شرعی وجہ سے یا کسی شرعی تقسیم سے پہلے نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو تقسیم پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور اس کو خام خواہ بھائی نے ڈیلے کیا، لہٰذا ماں کے فوت ہو جانے کے بعد بھی، یعنی جو اس آدمی کی بہن ہے جس کے باپ کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی اب تک، اب وہ اگر اس دنیا سے چلی بھی گئی ہے تو اس کا حصہ اس کی اولاد کو ملنا چاہیے، اور یہ جتنی جلدی اس کی اولاد کو حصہ دے کے اپنا حساب چکتا کر دے گا، یہ اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر یہ جاری رکھے گا تو جتنا فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں، چاہے اس کی اولاد اٹھا رہی ہے، چاہے یہ خود اٹھا رہا ہے، اور اگر یہ خود فوت ہو گیا تو اس کی اولاد تو دے گی نہیں، لہذا وہ سارا گناہ اس پر بھی ہے، اس کی اولاد کا اوپر بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے یہ تو جلد از جلد، چاہے اس کی اولاد ہے چاہے اس کے پاس ہے، اگر وہ خود فوت ہو گیا ہے تو اس کی اولاد کے پاس ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ فوراً اس کو جو ہے وہ جتنا حساب ہے، موت کا تو پتہ نہیں ہے نا، اب اگر ہم خود جو اگلے لمحہ ہماری موت کا آ جائے تو وہ جو چیزیں ہم نے پلان کی ہوئی ہیں وہ ہو نہ سکیں، اس لیے جلد از جلد جو حق حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کی جلد از جلد اور فوراً ادائیگی کا جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، کبھی یہ صورت بنتی ہے کہ یعنی معاملہ کسی ایک بڑے کے پاس ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا بھائی زیادہ ہیں، اچھا ان میں سے کچھ بھائی یا ایون بیٹے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھائی یا ہمارا باپ یہ کس چکر میں پھنسا ہوا ہے، دے دے یا دے دے، تو لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، اب یہ بھی گنہگار ہوں گے؟ نہیں، جس کے بس میں، جس میں اختیار میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے، تو جس کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، زیادہ تگڑا ہے اقتدار کے حوالے سے یا مال کے حوالے سے یا معاشرتی حوالے سے، تو اس نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے، تو وہ گنہگار نہیں ہے، پھر وہی گنہگار، اس کو کہتے بھی ہیں دے دیں لیکن وہ نہیں مانتا، تو جتنا ان کے پاس اختیار تھا
اس کے مطابق اگر انہوں نے کوشش کی تو پھر یہ گناہ گار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اختیار تو ان کے پاس یہ بھی ہے کہ یہ بھائی ہونے کے ناطے یہ شریک ہیں اس وراثت میں، عدالت میں چلے جائیں، کہیں ہمارا بھائی نہیں دے رہا، کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ یہ کرنا اختیار چاہیے۔ ہے نا، یہ اختیار ہے نا، تو اس اختیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی جو ویسے ہی کہہ رہا ہے آرام آرام سے، اس کا مطلب وہ ٹھیک کرنے جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، بالکل اور اگر انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کر لیا پھر گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اگر اس میں سے درمیان میں اس لیے چھوڑ دیا کہ چل یار یہ مشکل کام ہے ہم نے نہیں کرنا، تو پھر یہ گناہ گار ہوں گے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب کبھی یہ صورت بنتی ہے کہ بہن کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ جو ہمارے ہاں آپ نے بھی بیان فرمایا نا کہ بھائیوں کے ساتھ کو محبت، کچھ ان کو اعتبار اور وقار اتنا دیا ہوتا ہے، تو یہ شرم کی ماری نہیں کہہ رہی ہوتی کہ چلو کیسے ذکر کریں، کچھ تو کر دیتی ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب کوئی اس طرح کا مطلب معاملہ بنا ہوا کہ ان کو پتہ بہن کون سا مانگتی ہے، تو وہ مانگے چاہے نہ مانگے، چاہے ساری زندگی ایک لفظ منہ سے نہ نکالے، اس کا یہ حق باپ کی وراثت میں سے ہے۔ یہ بھائی اس کے حصے کا لگتا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کس حساب سے رکھ کے بیٹھا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ تگڑا ہے، وہ بیچاری اس سے مانگ نہیں سکتی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ نہ مانگے تو بھی اس کو دینا چاہیے، اور فوراً دینا چاہیے۔ جب باپ فوت ہوا ہے اس کا ترکہ جلد از جلد تقسیم ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا جتنی دیر کرے گا اس سے یہ استفادہ کرے گا۔ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر مال دبا کے بیٹھے ہیں وراثت کا اور آخرت کی فکر بھی بڑی ہے، یہ دونوں تضاد جمع ہو جاتے ہیں ہمارے لوگوں میں نا، کہ ایک طرف وہ صاف واضح سارا کچھ پتہ یہ گناہ ہے، جبر ہے، غصب ہے، وہ دبا کے دوسری طرف ہم کوئی تسبیحات، کوئی تہجد، کوئی خیرات دوسروں میں تقسیم کرنا، تو یہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں ویسے؟ حقوق مار کے کسی کے تو دوسری نیکیاں، دیکھیں وہ نیکیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو حقوق ہیں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو دوسرے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ خیرات کرنا نیکی ہے، اگرچہ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ان اعمال میں سے یہ عمل بھی ہے کہ آپ کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق فرمایا، جو پڑوسی کا حق نہیں دے رہا تو اس کی نماز، تہجد، روزہ کو قبول نہیں ہوتا۔ اور وہ خاتون کے بارے میں پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا جہنم میں جائے گی، پڑوسی تنگ رہتا تھا۔ تو جس کی بہن جو ہے اس کا، یا بہنوں کو حصہ نہیں دیا اس نے، اور لوگوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کی وہ باقی نیکیاں جو ہیں، گویا اس کا ایک عمل ساری نیکیوں کو تباہ کر سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے قرآن و حدیث میں بہت سارے شواہد ایسے ہیں کہ جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے یہ بھی کہا، مثال کے طور پر قرآن میں مختلف جگہ پہ، جیسے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی۔ اصل اعمال میں خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں۔ جیسے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ڈرے ہوئے ہوں گے جو محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے وہاں آخرت میں جا کے کیا ہونا ہے اور کن اعمال نے کن اعمال کو کھا جانا ہے، تو ان اعمال سے بچنا چاہیے جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین اکرام، وہ بھائی، وہ بیٹے جو کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، بس آخر میں میں انہیں ایک ہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ تو کھانا کھانے کا وقفہ بھی نہ کرو، تم لوگ تو اتنی نیکیاں کرو، کبھی حج، کبھی تہجد، کبھی تسبیحات، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ ساری دینی ہے آپ نے۔ وہاں آپ کی وہ بہن جس کی چیز دبائی ہوئی، یہ ساری اس کو ملنی ہے، اور اس کے گناہ اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو وہ آپ پہ آنی ہے۔ اس لیے آپ کو تو کوئی فرصت نہیں ہونی چاہیے یہ دبانے کی وجہ سے بہت نیکیاں کرو، یہ بہن کے کام آئیں گی، یا پھر بہن کا ادھر حصہ دے دو اور اپنی نیکیاں بچا لو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔